عالیہ کو ہمیشہ کھلی فضا پسند تھی۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوتا اور آسمان پر گلابی اور ہلکے نیلے رنگ بکھرتے، وہ چھت پر جا کر تازہ ہوا میں سانس لینا پسند کرتی۔ یہ اس کا معمول تھا، ایک ایسا لمحہ جب وہ خود کو سب سے زیادہ آزاد محسوس کرتی۔ مگر اس دن سب کچھ مختلف ہوا۔ بارش تھم چکی تھی، مگر فضا میں نمی اور مٹی کی سوندھی خوشبو ابھی بھی بسی ہوئی تھی۔ چھت پر بارش کے پانی کے چھوٹے چھوٹے تالاب بن گئے تھے، جن میں آسمان کے بدلتے رنگوں کا عکس جھلک رہا تھا۔ ہوا عام دنوں کی طرح سبک نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کسی نے سرگوشی میں کوئی دعا پڑھ کر اسے تھپک کر سلا دیا ہو۔ عالیہ نے چھت پر قدم رکھتے ہی ایک لمبی سانس لی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں بادل اب بھی بکھرے ہوئے تھے اور کہیں کہیں بوندا باندی ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی مخصوص جگہ پر پہنچی، جہاں ایک پرانی کرسی پڑی تھی، جہاں ابھی بارش کا پانی جمع ہوا تھا۔ وہ بے خیالی میں اپنے بال جھٹکنے لگی۔ پانی کے قطرے فضا میں بکھرے، کچھ زمین پر گرے اور کچھ چھت کے کنارے سے نیچے گر گئے۔ یہ ایک عام سا لمحہ تھا، مگر یہی لمحہ اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ نیچے چھت کے اس پار ایک نوجوان سویا تھا۔ وہ کوئی عام نوجوان نہیں تھا، بلکہ کسی اور جہان سے تعلق رکھنے والا ایک خاص شخص تھا۔ وہ سالوں سے یہیں سویا ہوا تھا، کسی مقصد کی وجہ سے۔ جو ہی عالیہ کے بالوں سے گرتے پانی کے قطرے نیچے پہنچے، ہوا میں سرسراہٹ پیدا ہوئی۔ ایسا لگا جیسے کسی خاموش سمندر میں کوئی پتھر پھینک دیا گیا ہو، جیسے کسی قدیم دیو کو جگا دیا گیا ہو۔ نیچے اس تاریکی میں کوئی چیز ہلی۔ پہلے تو کوئی حرکت نہیں ہوئی، جیسے وقت رک گیا ہو، مگر پھر زمین کے نیچے کہیں گہرائی میں ایک زلزلہ سا اٹھا۔ کوئی چیز حرکت میں آئی، جیسے کوئی بہت پرانی، بہت گہری نیند سے جاگ رہا ہو۔ پہلی چیز جو حرکت میں آئی وہ دو آنکھیں تھیں، گہری سنہری آنکھیں جو اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں۔ وہ ایک پل کے لیے ساکت رہیں، پھر آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگیں، جیسے کسی نے صدیوں بعد پہلی بار آنکھیں کھولی ہوں۔ عالیہ بے خبر تھی۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی، کبھی کبھی گردن جھٹک کر ہوا کو محسوس کرتی اور بار بار نیچے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ مگر جیسے ہی اس نے پلٹنے کا ارادہ کیا، ایک مدھم سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ یہ سرگوشی الفاظ میں نہیں بلکہ ہوا میں تھی، مدھم، غیر واضح، مگر موجود۔ عالیہ کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی نیچے کہیں تاریکی میں بیدار ہو رہا ہو۔ چھت پر وہ لمحہ جب تقدیر بدل گئی۔ بارش ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تھمی تھی۔ چھت پر ہر طرف پانی جمع تھا۔ ہوا میں ایک خاص قسم کی خوشبو تھی جو بارش کے بعد ہی محسوس ہوتی ہے۔ مغرب کا وقت تھا۔ نیلے آسمان میں سرخی کھل رہی تھی۔ پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے اور کہیں دور مسجد سے اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ عالیہ اپنی عادت کے مطابق چھت پر آئی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال بارش میں بھیگ چکے تھے اور وہ انہیں کھول کر تازہ ہوا میں سکھانے لگی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہوا کو محسوس کرنا پسند کرتی تھی، جیسے اس میں کوئی اندیکھی طاقت ہو جو اسے اپنی لپیٹ میں لے رہی ہو۔ واہ، کیا موسم ہے، اس نے خود سے کہا اور بے پرواہی سے بال جھٹک دیے۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ چھت کے بالکل کنارے پر ایک ایسی جگہ کھڑی تھی جہاں اس کے نیچے کی دنیا مختلف تھی، اندیکھی، خاموش مگر طاقتور۔ ان کے گھر کے ساتھ ہی ایک بہت پرانا اور ویران مکان تھا جو آدھا تو زمین میں دھس چکا تھا، مگر اس کے در و دیوار آدھے نظر آتے تھے۔ وہاں صدیوں سے کوئی بھی نہیں گیا تھا، اور تبھی وہاں ایک سایہ حرکت کرنے لگا۔ وہ کوئی عام سایہ نہیں تھا، بلکہ کسی اور جہان سے تعلق رکھنے والی مخلوق تھی، ایک جن زادہ جو سالوں سے یہاں سویا ہوا تھا، جسے کسی انسان کی موجودگی کا احساس تک نہ تھا۔ وہ ایک گہری نیند میں تھا، شاید کسی انتظار میں، شاید کسی وجہ سے۔ مگر جیسے ہی عالیہ کے بھیگے بالوں سے گرتے پانی کے قطرے نیچے گرے، ایک سرد پراسرار جھٹکا پورے ماحول میں دوڑ گیا۔ ٹپ ٹپ ٹپ، پانی نے جنزادے کی جلد کو چھوا اور ایک لمحے میں ہی فضا میں ہلکی سی سرسراہٹ پھیل گئی۔ پہلے تو کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے وقت رک گیا ہو، مگر پھر زمین کے نیچے کہیں گہرائی میں ایک زلزلہ سا اٹھا۔ کوئی چیز حرکت میں آئی۔ وہ جاگ چکا تھا، اور جیسے ہی اس کی نظریں اوپر اٹھیں جہاں عالیہ بے خبر کھڑی تھی، اس کے دل میں ایک ایسی لہر دوڑی جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ یہ کون ہے؟ غصہ، حیرانی، کشش۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں سکا کہ اس نے کیا محسوس کیا تھا۔ وہ بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اتنی خوبصورت اور دلکش صورت اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس پانی کا لمس،
اس میں بسی ہوئی خوشبو اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ عالیہ کو کچھ بھی محسوس نہ ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح نیچے آئی، تھوڑا وقت ماں کے ساتھ گزارا، پھر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اس کا معمول تھا کہ وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارا کرتی تھی، کتابیں پڑھتی، اپنی چیزوں کو ترتیب دیتی، کیونکہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور ہمیشہ سے ہی خاموش اور اکیلے رہنا پسند کرتی تھی۔ رات زیادہ گہری ہو چکی تھی، پورے گھر میں سناٹا تھا، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ وہ نیند میں تھی مگر سکون میں نہیں۔ اچانک وہ خوابوں کی دنیا میں کھو گئی۔ وہ خود کو دوبارہ چھت پر دیکھتی ہے، مگر اس بار ہوا ساکن ہے، خاموشی گہری ہے۔ وہ اپنے بال جھٹک رہی ہے مگر پانی زمین پر نہیں گرتا بلکہ ہوا میں معلق ہو جاتا ہے، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ نیچے زمین میں دراڑیں پڑنے لگتی ہیں، جیسے کچھ باہر آنے والا ہو۔ ایک گہری سنہری روشنی ان دراڑوں سے نکل رہی ہے۔ عالیہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی ہے مگر کوئی چیز اس کے قدم جکڑ لیتی ہے۔ اچانک ایک سایہ نمودار ہوتا ہے، وہ بالکل قریب آ جاتا ہے اور اس کی سنہری آنکھیں سیدھا عالیہ کی آنکھوں میں اتر جاتی ہیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے مگر اس کی آواز بند ہو جاتی ہے۔ وہ سایہ سرگوشی کرتا ہے، تم نے غلطی کی ہے عالیہ، اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اچانک سب کچھ ٹوٹنے لگتا ہے، چھت گر رہی ہے، ہوا تیز ہو گئی ہے اور عالیہ کی سانس رکنے لگتی ہے۔ اور پھر عالیہ، وہ ایک جھٹکے سے بستر پر اٹھی، پسینے میں شرابور، سانس تیز تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ کمرہ بالکل خاموش تھا مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ابھی بھی اس کے قریب موجود ہو، چھپا ہوا، سانس لیتا ہوا۔ یہ خواب نہیں تھا، یہ کوئی اشارہ تھا، مگر کس چیز کا؟ رات بیت چکی تھی مگر عالیہ کا ذہن ایک پل کے لیے بھی سکون نہ پا سکا۔ وہ خواب، وہ لمحہ جب کسی اندیکھے سائے کی آواز نے اس کے اندر خوف اور بے بسی کا ایک طوفان برپا کر دیا تھا، ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ کمرے میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی، پردے ہوا میں مدھم سرسراہٹ کر رہے تھے، جیسے کوئی غیر مرئی قوت انہیں چھونے کی کوشش کر رہی ہو۔ عالیہ بستر پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ سرد پڑ چکے تھے اور پسینے کی بوندیں اس کی پیشانی سے بہہ رہی تھیں۔ یہ سب میرا وہم ہے، یہ بس ایک خواب تھا۔ اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی مگر دل کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھا۔ مگر سب کچھ وہم نہیں تھا، دروازے کے پیچھے کوئی تھا۔ ایک دم کمرے کے دروازے پر ایک مدھم سی آہٹ ہوئی، جیسے کسی نے دھیرے سے انگلیاں دروازے پر پھیری ہوں۔ عالیہ کا دل دہل گیا، وہ لرزتی ہوئی نگاہوں سے دروازے کو دیکھنے لگی۔ امی، اس نے ہلکی آواز میں پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ خاموشی مزید گہری ہو گئی، ہوا ایک دم بند ہو گئی، جیسے کسی نے پورے کمرے کو خلا میں تبدیل کر دیا ہو۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی، آہستہ مگر واضح۔ عالیہ کا گلا خشک ہو گیا، وہ چاہ کر بھی اپنی جگہ سے نہ ہل سکی۔ عالیہ، یہ آواز، یہ سرگوشی، یہ انسانی نہیں تھی۔ اچانک کمرے کی روشنی جھپکنے لگی، پہلے مدھم ہوئی، پھر تیز، اور پھر ایک دم پوری روشنی بجھ گئی۔ پورا کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ عالیہ نے گھبرا کر کمبل اپنے گرد لپیٹ لیا مگر کچھ تھا جو اس کے کمرے میں آ چکا تھا۔ سانس لینے کی آواز، قدموں کی دھیمی چاپ، ہوا میں ایک نامعلوم خوشبو۔ وہ سایہ جو رات کی تاریکی میں چھپا تھا اب سامنے آ رہا تھا۔ ایک دم اس کے بستر کے قریب دو روشن سنہری آنکھیں نمودار ہوئیں۔ وہ اندھیرے میں چمک رہی تھیں، جیسے کسی دوسرے جہان کی آگ ان میں دہک رہی ہو۔ عالیہ کی سانسیں رکنے لگیں، وہ جانتی تھی کہ یہ خواب نہیں تھا۔ کون ہو تم؟ اس کی آواز لرز گئی، جواب نہیں آیا مگر آنکھیں قریب آتی گئیں۔ تم نے غلطی کی ہے عالیہ۔ یہ وہی آواز تھی، وہی سرگوشی جو اس نے خواب میں سنی تھی۔ کیا غلطی؟ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ کانپتے ہوئے بولی۔ تم نے مجھے جگا دیا ہے، اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اچانک عالیہ کو محسوس ہوا جیسے اس کے جسم پر کوئی گرفت مضبوط ہو رہی ہو، جیسے کسی نے نادیدہ ہاتھوں سے اسے اٹھا لیا ہو۔ زمین اس کے قدموں سے دور ہو رہی تھی، کمرہ، دیواریں، سب گھومنے لگے تھے۔ اس کا جسم معلق ہو چکا تھا۔ نہیں، وہ چیخی مگر اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ عالیہ کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلا گئی اور پھر اچانک وہ کسی نرم جگہ پر آ گری۔ یہ اس کا کمرہ نہیں تھا، یہ دنیا نہیں تھی، یہ کہیں اور تھا۔ اس کے سامنے ایک سایہ واضح ہو رہا تھا، وہ کوئی عام سایہ نہیں تھا، اس کا وجود انسانی اور غیر انسانی کے درمیان کسی چیز کا تھا۔
وہ قد آور تھا، اس کی آنکھیں اب پہلے سے زیادہ روشن ہو چکی تھیں اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ عالیہ کو اپنے قابو میں لینا چاہتا ہو۔ تم کون ہو؟ عالیہ نے مشکل سے سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ میں برہان ہوں، اور اب تم میری ہو۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اب کوئی بھی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتا، کوئی تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتا، تم صرف اور صرف میری ہو عالیہ۔ عالیہ کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور اس کے ہونٹ بے اختیار حرکت کر رہے تھے، جیسے وہ کسی انجانی زبان میں کسی سے بات کر رہی ہو۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں اور ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے چمک رہے تھے، جبکہ اس کے لبوں سے مسلسل کچھ بے معنی الفاظ نکل رہے تھے۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی، مجھے چھوڑ دو، وہ ہذیانی انداز میں بول رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بستر کی چادر کو زور سے جکڑے ہوئے تھے، جیسے کسی اندیکھے شکنجے میں جکڑی جا رہی ہو۔ صبح کا نرم اجالا کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہو رہا تھا، مگر کمرے میں ایک غیر مرئی بوجھل پن تھا، جیسے رات کی تاریکی نے ابھی تک اپنا مکمل اثر ختم نہ کیا ہو۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز گونجی اور عالیہ کی ماں اندر داخل ہوئی۔ ماں کے قدم دروازے پر ہی رک گئے۔ سامنے کا منظر عجیب تھا۔ عالیہ بستر پر بیٹھی تھی، مگر اس کی حالت کسی عام نیند سے جاگنے والے شخص کی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، سانس بے ترتیب تھی، اور آنکھیں ایک عجیب سی وحشت لیے کسی نادیدہ شے کو دیکھ رہی تھیں۔ عالیہ، ماں کی آواز کپ کپ آ گئی۔ عالیہ میری جان، تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ عالیہ نے ایک جھٹکے سے سر گھمایا، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں تھی اور اچانک کسی نے اسے واپس کھینچ لیا ہو۔ اس کی نظریں کچھ لمحے حیرانی سے ماں کے چہرے پر جم گئیں، جیسے وہ یہ پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو کہ یہ سب سچ ہے یا پھر بھی کوئی خواب ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عالیہ نے ہڑبڑا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا، جیسے یہ یقین کرنا چاہتی ہو کہ وہ حقیقت میں واپس آ چکی ہے۔ پھر ایک لمحے میں جیسے کوئی بھاری بوجھ اس کے سینے سے ہٹا دیا گیا ہو، وہ تیزی سے بستر سے اٹھی اور دوڑ کر ماں کے سینے سے جا لگی۔ امی! اس کی آواز میں ایک انجانی وحشت تھی، ایک ایسا خوف جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں کہیں نہیں جانا چاہتی، مجھے اپنے پاس رکھیں، میں اس جگہ دوبارہ نہیں جانا چاہتی۔ ماں نے گھبرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ بیٹی، کیا ہوا؟ کون سی جگہ؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ امی، وہ سب حقیقت نہیں تھی نا؟ وہ بس ایک خواب تھا نا؟ ماں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور نرمی سے اسے اپنے بازوؤں میں لپیٹ لیا، جیسے ایک چھوٹے بچے کو تسلی دے رہی ہو۔ ہاں بیٹا، بس ایک برا خواب تھا، سب ٹھیک ہے، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ مگر ماں کے دل میں ایک انجانی گھبراہٹ سرسرانے لگی تھی۔ عالیہ نے آہستہ آہستہ ماں کی باہوں سے خود کو الگ کیا اور دوبارہ اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ رات کے خواب میں برہان نے کہا تھا، یہ حقیقت ہے عالیہ۔ اگر وہ خواب تھا تو یہ احساس اتنا شدید کیوں تھا؟ اگر وہ محض ایک خیال تھا تو ابھی تک اس کی جلد پر وہ لمس کیوں باقی تھا، جیسے کسی نے واقعی اسے چھوا ہو؟ وہ کھڑکی کی طرف بڑھی اور جیسے ہی اس نے پردہ ہٹایا، ایک ٹھنڈی ہوا اندر داخل ہوئی، مگر یہ ہوا عام نہیں تھی۔ اس میں ایک ایسی خوشبو بسی ہوئی تھی جو انجان مگر پہچانی لگ رہی تھی۔ عالیہ کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ یہ وہی خوشبو تھی جو برہان کے قریب ہونے پر محسوس ہوتی تھی۔ ماں عالیہ کے بدلتے تاثرات کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ عالیہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ ماں کو سب کچھ بتا دے، مگر پھر اس خیال کو جھٹک دیا۔ اگر وہ کہے گی کہ ایک جن ذات نے اسے اپنے خواب میں قید کر لیا تھا، تو ماں اسے یا تو مذاق سمجھے گی یا پھر پریشان ہو جائے گی۔ کچھ نہیں امی، بس عجیب سا خواب تھا۔ عالیہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور زبردستی مسکرا دی۔ اب سب ٹھیک ہے۔ ماں نے اس کی طرف غور سے دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ چلو، ناشتہ تیار ہے، نیچے آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی اور باہر نکل گئی۔ صبح کا وقت تھا اور دسترخوان پر سب لوگ ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ دھوپ کی نرم کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھیں اور ہلکی ہلکی ہوا پردوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی، مگر عالیہ کے دل میں طوفان مچا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی پلیٹ میں رکھے ہوئے انڈے اور بریڈ کو دیکھ رہی تھی، مگر کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر نوالا اس کے حلق میں اٹک جائے گا۔ اس کا والد اخبار میں مگن تھا، ایک ہاتھ سے چائے کی پیالی اٹھائے اور دوسرے ہاتھ سے اخبار کے صفحے پلٹتے ہوئے۔
وہ مکمل طور پر اپنی دنیا میں گم تھا۔ اس کی ماں بھی ناشتہ کر رہی تھی مگر بار بار نظر اٹھا کر عالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ ماں کے دل میں بے چینی تھی۔ صبح کا منظر ابھی بھی اس کی آنکھوں میں تازہ تھا۔ عالیہ کا پریشان کن انداز، اس کی بے ربط باتیں، وہ خواب یا حقیقت جسے وہ بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ ماں کو محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے، مگر عالیہ کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ماحول میں ایک خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی معمول کی خاموشی نہیں تھی۔ یہ وہ خاموشی تھی جو کسی طوفان سے پہلے چھا جاتی ہے۔ تبھی اچانک اس کی ماں نے عالیہ کو مخاطب کیا، عالیہ بیٹا ناشتہ کر لو، اتنی خاموشی کیوں اختیار کر رکھی ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عالیہ نے چونک کر نظریں اٹھائیں مگر کچھ بولی نہیں۔ وہ بس ایک زبردستی کی مسکراہٹ دے کر دوبارہ اپنی پلیٹ کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی ماں نے عالیہ کے رویے میں عجیب سی تبدیلی محسوس کی مگر وہ کچھ اور کہنے سے پہلے ہی چپ ہو گئی۔ عالیہ کی انگلیاں نرمی سے کانٹے چمچ پر رقص کر رہی تھیں مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ اس کا دل کسی اندیکھے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا، جیسے کوئی مسلسل اسے دیکھ رہا ہو، جیسے کوئی ہر لمحہ اس کے قریب آ رہا ہو۔ اور تبھی ایک عجیب سی سنسناہٹ اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی کھڑکی کے پاس کھڑا اسے گھور رہا ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کھڑکی کی طرف نظر دوڑائی اور وہاں برہان کھڑا تھا، وہی دلکش مگر خوفناک مسکراہٹ۔ وہ کھڑکی کے پار کھڑا تھا اور اسے گھور رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں وہی پراسرار چمک تھی۔ وہ ہلکے سے مسکرا رہا تھا، جیسے کسی راز میں اسے شریک کر رہا ہو، جیسے کوئی معاہدہ طے کر رہا ہو، جیسے اسے بلا رہا ہو۔ عالیہ کا بدن پسینے سے شرابور ہونے لگا۔ برہان نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا اور اپنی انگلی سے ایک اشارہ کیا، ایک ایسا اشارہ جیسے وہ اسے کچھ بتانا چاہتا ہو، جیسے وہ اسے یاد دلانا چاہتا ہو کہ جو کچھ رات کو ہوا وہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ عالیہ کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی پلیٹ کو دھکیلا۔ کانٹے چمچ میز پر گرتے ہی ٹن کی آواز پیدا ہوئی جس سے ماں اور اس کا والد چونک گئے۔ عالیہ؟ ماں نے حیرانی سے اسے پکارا مگر عالیہ کچھ سنے بغیر تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ کیا ہوا؟ والد نے الجھن سے پوچھا۔ ماں بھی فکر مند ہو گئی اور عالیہ کے پیچھے لپکی مگر عالیہ نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عالیہ دروازہ کھولو بیٹا، کیا ہوا ہے؟ مگر عالیہ چپ تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کے والد نے ناشتے کی میز پر یہ منظر دیکھا تو گہرا سانس لیا۔ یہ لڑکی اور اس کی ماں ہمیشہ کسی نہ کسی معاملے میں الجھی رہتی ہیں۔ معلوم نہیں اب کس بات پر ناراض ہو کر اندر چلی گئی ہے۔ انہوں نے اخبار میز پر رکھا، گھڑی دیکھی اور کندھے اچکا کر کہا، میں کام پر جا رہا ہوں، جب عالیہ کا موڈ ٹھیک ہو جائے تو اسے سمجھا دینا کہ اس طرح کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے مگر ماں کی پریشانی کم نہیں ہوئی۔ ماں نے کافی دیر تک دروازہ بجایا مگر عالیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے جلدی سے فون اٹھایا اور عالیہ کی دوست ہنا کا نمبر ملایا۔ ہنا، فوراً گھر آؤ، عالیہ کچھ عجیب برتاؤ کر رہی ہے اور وہ دروازہ نہیں کھول رہی، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ اس کی دوست نے ماں کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر فوراً کہا، میں ابھی آ رہی ہوں آنٹی۔ تقریباً 15 منٹ بعد ہنا گھر پہنچ گئی۔ وہ سیدھا عالیہ کے کمرے کی طرف گئی اور دروازے کے باہر کھڑی ہو کر نرمی سے بولی، عالیہ دروازہ کھولو، میں ہوں ہنا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر اندر سے آہستہ سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ہنا نے جیسے ہی دروازہ کھلتا دیکھا اندر قدم رکھا۔ عالیہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ ہنا، وہ روتے ہوئے ہنا سے لپٹ گئی۔ کیا ہوا ہے عالیہ؟ مجھے سب کچھ بتاؤ۔ عالیہ نے سسکیوں کے درمیان تمام حقیقت ہنا کے سامنے رکھ دی۔ برہان، خواب، کھڑکی پر نظر آنے والا سایہ اور وہ عجیب و غریب احساس جو اسے ہر وقت گھیرے رہتا تھا۔ ہنا نے حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ عالیہ کو دیکھا۔ عالیہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ عالیہ نے آنکھیں بند کی اور ایک لرزتی ہوئی سرگوشی میں کہا، مجھے لگتا ہے کہ برہان مجھے کہیں لے جانا چاہتا ہے اور میں اس سے بچ نہیں سکتی۔ عالیہ کی آنکھوں میں بے چینی تھی، خوف کے سائے اس کے چہرے پر پھیل چکے تھے اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ وہ ہنا کے سینے سے لگی سسکیاں بھر رہی تھی جبکہ ہنا نرمی سے اس کی پیٹھ تھپک رہی تھی۔
اسے دلاسا دے رہی تھی، مگر اس کے اپنے دل میں بھی ایک عجیب سا وسوسہ جنم لے چکا تھا۔ ماں پاس کھڑی بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ عالیہ کی حالت غیر ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں نیم واہ ہو رہی تھیں اور جسم کانپ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بے ہوش ہونے والی ہو۔ ہنا، اسے کچھ ہو نہ جائے، ماں نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ ہنا نے کچھ سوچا، پھر جلدی سے بیگ سے پانی کی بوتل نکالی اور عالیہ کے ہونٹوں سے لگا دی، مگر عالیہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ بمشکل پانی پی سکی۔ اسے کچھ آرام دینا ہوگا ہمیں آنٹی، اگر یہ اس وقت جاگتی رہی تو اس کی طبیعت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ماں نے اس بات میں سر ہلایا اور دوڑ کر الماری سے نیند کی گولی نکالی۔ یہ دوا دے کر اسے سلا دیتے ہیں تاکہ کم از کم کچھ دیر کے لیے تو اسے سکون ملے۔ ہنا نے گولی پانی کے ساتھ عالیہ کو دی اور چند لمحوں میں عالیہ کی پلکیں جھپکنے لگیں، اس کی سانسیں معمول پر آ گئیں اور وہ دھیرے دھیرے نیند میں ڈوب گئی۔ جب عالیہ مکمل طور پر نیند میں چلی گئی تو ماں اور ہنا آہستہ سے اس کے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ ماں کے چہرے پر ایک تفکر تھا، جبکہ ہنا نے ایک گہرا سانس لیا۔ آنٹی، میں سمجھتی ہوں کہ عالیہ کی حالت وقتی ہے، شاید وہ زیادہ سوچ رہی ہے یا پھر تھکن کی وجہ سے وہموں میں مبتلا ہو چکی ہے۔ ماں نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ لیکن یہ سب اچانک کیسے ہو سکتا ہے؟ عالیہ ایک سمجھدار اور متوازن طبیعت کی لڑکی ہے، اچانک وہ اس قسم کی باتیں کیوں کرنے لگی؟ ہنا نے ایک لمحے کو سوچا، پھر دھیرے سے بولی، ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی ایسی کتاب پڑھ لی ہو جو اس کے ذہن پر اثر انداز ہوئی ہو، یا شاید اس نے کسی سے کوئی ایسی کہانی سن لی ہو جو اس کے دماغ میں بس گئی ہو۔ ماں نے بے چینی سے انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہی تھی وہ صرف ایک کہانی نہیں لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، جیسے وہ واقعی کسی ایسی چیز کو دیکھ رہی ہو جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہنا نے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، آنٹی، آپ کو یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے اور ہمیں ڈراؤنی کہانیاں سن کر لگتا تھا کہ کوئی سایہ ہمارے پیچھے ہے؟ یہ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہو سکتا ہے۔ عالیہ بس ذہنی تھکن کا شکار ہے، کچھ دنوں میں وہ خود ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور پریشانی کے عالم میں بولی، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو؟ اگر عالیہ کی حالت مزید بگڑ گئی تو ہم کیا کریں گے؟ ہنا نے نرمی سے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ آنٹی، میں جانتی ہوں کہ آپ عالیہ کے لیے پریشان ہیں، لیکن ابھی ہمیں جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ بات باہر نکالی تو لوگ اسے پاگل سمجھیں گے، اور اگر یہ خبر پھیل گئی تو آپ جانتی ہیں کہ ہمارا خاندان کتنا با اثر ہے، یہ معاملہ بڑا ہو سکتا ہے۔ ماں نے گہری سانس لی۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، عالیہ اکلوتی بیٹی ہے اور اس کے والد بہت عزت دار آدمی ہیں۔ اگر کسی کو یہ پتہ چلا کہ عالیہ کسی وہم یا خوف کا شکار ہو رہی ہے تو لوگ جانے کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ ہنا نے تسلی دیتے ہوئے کہا، بس ہمیں کچھ دن دیکھنا ہوگا، اگر حالات بہتر نہ ہوئے تو پھر ہم کسی ڈاکٹر یا پیر فقیر سے مشورہ لیں گے۔ ماں نے بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں عالیہ سو رہی تھی۔ بس دعا کرو کہ میری بیٹی جلدی ٹھیک ہو جائے۔ ہنا نے دل ہی دل میں بھی یہی دعا کی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا وسوسہ پیدا ہو چکا تھا۔ یہ سب کچھ واقعی عالیہ کا وہم تھا یا کچھ اور؟ دن کا اجالا ماند پڑ چکا تھا اور شام کی مدھم روشنی آسمان پر ہلکے ہلکے رنگ بکھیر رہی تھی۔ پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے اور فضا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ عالیہ کی آنکھیں نیم خوابیدہ تھیں، اس کا جسم سست پڑ چکا تھا، لیکن ذہن بے چین تھا، جیسے کوئی اندیکھی طاقت اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ وہ بے خیالی میں بستر سے اٹھی اور بنا کچھ سوچے سمجھے سیڑھیاں چڑھ کر چھت کی طرف آ گئی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا کہ شام کے وقت وہ چھت پر اپنا وقت گزارا کرتی تھی۔ ڈھلتے ہوئے سورج کو دیکھتی تو اسے یہ منظر بہت اچھا لگتا تھا۔ عادتاً وہ چھت پر چلی آئی۔ چھت پر پہنچ کر ہوا کے نرم جھونکوں نے اس کے بالوں کو ہلکی سی سرگوشی کے ساتھ بکھیر دیا۔ وہ وہیں پرانی کرسی پر جا بیٹھی جہاں اکثر بیٹھا کرتی تھی۔ کچھ دیر تک وہ خلا میں دیکھتی رہی، جیسے کسی کا انتظار ہو یا جیسے وہ کسی ایسے احساس کو تلاش کر رہی ہو جس کا نام تک اسے معلوم نہ تھا۔ اچانک ہی اس کی نظریں دیوار پر جا ٹھہریں۔ وہاں کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ نہیں، محض الفاظ نہیں بلکہ ایک داستان، ایک اعتراف، ایک محبت بھرا پیغام تھا جو سیدھا اس کے دل میں اتر گیا۔ تم سے پہلے یہ چھت محض ایک خالی جگہ تھی، ایک تنہا گوشہ جہاں ہوا بے مقصد گھومتی تھی، لیکن جس دن تم نے یہاں اپنے بال سکھائے اس دن سے یہ چھت ایک خوابگاہ بن گئی جہاں محبت سانس لیتی ہے۔ تمہارے بالوں سے گرتے پانی کے قطروں نے میری نیند میں خلل ڈالا، لیکن میں خفا نہیں ہوں،
کیونکہ انہی قطروں نے مجھے تمہارا اسیر بنا دیا ہے۔ میں تمہاری سانسوں کی مہک محسوس کرتا ہوں۔ وہ بارش، وہ شام اب میں چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتا، جب بارش کی اس شام میں تم نے اپنے بال سکھائے تھے۔ میں تمہاری ہنسی کی باز گشت سنتا ہوں، اور میں ہر اس لمحے کو قید کر چکا ہوں جب تم نے اس چھت پر قدم رکھا۔ اگر تم بھی میرے وجود کو محسوس کر سکو تو بس ایک لمحے کے لیے پلکیں جھپکاؤ، اور میں جان جاؤں گا کہ تم بھی مجھے دیکھ سکتی ہو۔ عالیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کا دل تیز دھڑکنے لگا، اور ایک سرد سی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس کے ہاتھ خود بخود کانپنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ لیکن مذاق میں اتنی شدت، اتنا جذبہ، اتنی سچائی نہیں ہو سکتی۔ اس کی نظریں تحریر کے نیچے گئیں جہاں ایک تازہ سرخ گلاب رکھا تھا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا میں وہ گلاب ہلکا ہلکا لرز رہا تھا، جیسے کوئی دھڑکتا ہوا دل ہو۔ عالیہ نے بے یقینی کے عالم میں ہاتھ بڑھایا اور دھیرے سے وہ گلاب اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں گلاب کی نرم پنکھڑیوں کو چھوئیں، ایک انجانا احساس اس کے وجود میں اتر گیا۔ وہ کچھ لمحے وہیں ساکت کھڑی رہی، دیوار پر لکھی تحریر کو گھورتی رہی، اور پھر آہستہ آہستہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے تحریر کو دوبارہ پڑھا، اور اس بار ہر لفظ کے اندر چھپی گہرائی کو محسوس کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ محبت کا کوئی انوکھا پیغام تھا، یا شاید کوئی پراسرار قوت جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ عالیہ نے آس پاس نظر دوڑائی۔ چھت پر کوئی نہیں تھا، مگر وہ خود کو تنہا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے آس پاس موجود ہو، کوئی ہو جو اس کی سانسوں کو گن رہا ہو، کوئی جو اس کے دل کی دھڑکنوں کو سن سکتا ہو۔ اس نے جلدی سے وہ گلاب اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے کسی خزانے کو چھپا رہی ہو، جیسے کسی راز کو محفوظ کر رہی ہو۔ یہ کون تھا؟ یہ الفاظ کس کے تھے؟ کیا واقعی وہ کوئی اندیکھا وجود تھا جو اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، یا یہ محض اس کا وہم تھا؟ عالیہ! نیچے سے ماں کی آواز آئی اور عالیہ چونک گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی، جیسے کسی خواب سے جاگی ہو۔ اس نے آخری بار دیوار کی طرف دیکھا، پھر ایک نظر ہاتھ میں پکڑے گلاب پر ڈالی اور تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی۔ لیکن اس کے دل میں بے شمار سوالات پیدا ہو چکے تھے، اور ان سوالوں کا جواب شاید اس دیوار پر لکھا تھا، یا شاید کسی ایسی دنیا میں جہاں انسانوں کی نظروں کی رسائی ممکن نہیں۔ ماں کی نگاہ جیسے ہی عالیہ کے ہاتھ میں پکڑے گلاب پر پڑی، اس کے چہرے پر حیرت کے سائے لہرانے لگے۔ وہ پہلے سے ہی عالیہ کی بدلی ہوئی حالت سے پریشان تھی، اور اب یہ سرخ گلاب، یہ کہاں سے آیا؟ عالیہ دن بھر کمرے میں تھی، اس نے کہیں باہر قدم تک نہیں رکھا، تو پھر یہ گلاب اس کے ہاتھ میں کیسے آیا؟ ماں نے پریشانی میں قدم آگے بڑھایا، اور سوال کرنے سے پہلے ہی اس کے لہجے میں جھجک تھی، جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں عالیہ کا جواب اسے مزید خوف میں مبتلا نہ کر دے۔ بیٹا، یہ گلاب کہاں سے آیا؟ عالیہ نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے خود کو سنبھال رہی ہو، اور پھر پلکیں اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا۔ وہ نظریں چرانا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ ماں اس کے دل میں پیدا ہونے والے اس نئے احساس کو نہ پہچان سکے۔ کچھ نہیں ماں، بس ایسے ہی، عالیہ نے آہستگی سے کہا، اور تیزی سے کھانے کی میز کی طرف بڑھ گئی۔ ماں وہیں کھڑی رہی، اس کی نظریں عالیہ کے چہرے پر جمی تھی، لیکن آج عالیہ کی آنکھوں میں جو روشنی تھی وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس روشنی میں خوف کی جھلک نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کسی خوبصورت خواب کی گرفت میں ہو۔ عالیہ کھانے کی میز پر آ بیٹھی، لیکن اس کی نظریں کہیں اور تھیں۔ وہ پلیٹ میں رکھے کھانے کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کا دماغ کسی اور ہی دنیا میں بھٹک رہا تھا۔ اس کے سامنے کھانے کی وہی چیزیں رکھی تھیں جو روز رکھی جاتی تھیں، کباب، بریانی، سلاد، قورمہ، جوس وغیرہ، لیکن آج ان سب میں وہ مزہ نہیں تھا۔ آج ہر چیز عام لگ رہی تھی، جیسے زندگی میں ایک نیا رنگ داخل ہو چکا ہو، ایک ایسا رنگ جو پہلے کبھی نہ تھا۔ اس کا دل بار بار چھت پر لکھی ان سطروں کو دہرا رہا تھا۔ تمہارے بالوں سے گرتے چھوٹے قطروں نے میری نیند میں خلل ڈالا، لیکن اب میں تمہارا اسیر بن چکا ہوں۔ یہ الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ برہان، یہ نام اب صرف ایک نام نہیں رہا تھا، یہ ایک احساس بن چکا تھا، ایک موجودگی، ایک ایسی حقیقت جو اس کی زندگی میں گہرائی سے سرایت کر رہی تھی۔ عالیہ! ماں نے اسے پکارا، لیکن وہ خیالوں میں اتنی گم تھی کہ ماں کی آواز تک سنائی نہ دی۔ عالیہ بیٹا، تم سن رہی ہو؟ عالیہ نے چونک کر ماں کو دیکھا، پھر زبردستی ایک مسکراہٹ اپنے چہرے پر لے آئی۔
جی ماں، میں سن رہی ہوں۔ لیکن یہ ایک مصنوعی مسکراہٹ تھی، ایک ایسی کوشش جس سے وہ ماں کو یہ یقین دلا سکے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، حالانکہ سب کچھ بدل چکا تھا۔ ماں نے محسوس کیا کہ آج عالیہ کے چہرے پر وہ بے چینی نہیں تھی جو پچھلے چند دنوں سے تھی۔ اب اس کے چہرے پر ایک سکون سا تھا، لیکن وہ سکون عجیب سا تھا۔ ماں نے کئی بار عالیہ کو غور سے دیکھا، لیکن ہر بار اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا نظر آیا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا عالیہ؟ ماں نے نرمی سے پوچھا۔ جی ماں، میں بالکل ٹھیک ہوں، عالیہ نے کہا، لیکن اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ کھیل رہی تھی جو اس کی ماں کو مزید پریشان کر رہی تھی۔ ماں نے عالیہ کی پلیٹ دیکھی، وہ ابھی تک خالی تھی۔ بیٹا، تم نے کچھ کھایا بھی نہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کہاں کھوئی ہو تم؟ عالیہ نے پل بھر کو اپنی ماں کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ ماں، میں بس کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ یہ سوال سن کر عالیہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کچھ نہیں، بس کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ ماں کا دل بیٹھنے لگا۔ عالیہ کے دل میں کئی سوال پیدا ہو رہے تھے، لیکن جو سوال سب سے زیادہ طاقتور تھا وہ یہ تھا کہ اگر یہ محبت ہے تو یہ کس سے ہے؟ کیا برہان واقعی ایک حقیقی وجود تھا؟ رات کا سناٹا ہر طرف اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ گھر کے تمام افراد کھانے کے بعد اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ صحن میں رکھی ہوئی کرسیوں پر بکھری چاندنی کے ٹھنڈے سائے، درختوں کے پتوں پر ہلکی ہلکی سرگوشیاں، ہوا کے نرم جھونکوں کا سرسرانا، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ مگر عالیہ کے کمرے میں ایک الگ ہی دنیا آباد ہو چکی تھی۔ وہ جو ہمیشہ دروازے کو کھلا چھوڑنے کی عادی تھی، آج اس نے نہ صرف دروازہ بند کیا بلکہ کنڈی بھی لگا لی، پردے بھی گرا دیے تھے، جیسے وہ اب کسی بہت خاص راز کو محفوظ رکھنا چاہتی ہو۔ اس کی ماں نے دروازے کے قریب آ کر سانس روکی اور کان دروازے پر لگا دیے۔ اندر سے ہلکی سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے کب محبت ہوئی برہان؟ عالیہ کی آواز میں ایک نرمی تھی، ایک ایسا جذبہ جو کبھی اس کی ماں نے نہیں سنا تھا، جیسے وہ کسی خواب میں ہو، جیسے وہ کسی کے لمس کو محسوس کر رہی ہو، جیسے وہ کسی غیر مرئی وجود سے بات کر رہی ہو۔ پھر اگلے ہی لمحے اندر سے ایک مدھم کہکہا ابھرا، اس بارش والی شام؟ یہ کہہ کر عالیہ زور سے ہنسنے لگی، جیسے کوئی اس کے کانوں میں کوئی حسین راز کہہ رہا ہو، جیسے کوئی محبت بھری سرگوشی اس کے دل میں اتر رہی ہو۔ ماں کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی، اس کی انگلیاں لرزنے لگیں۔ اس نے اندر جھانکنے کی ہمت تو نہیں کی، لیکن اس کی سانسیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ اندر عالیہ کا چہرہ ایک انجانی مسرت سے کھلا ہوا تھا۔ وہ ہلکی روشنی میں کھڑی تھی اور اس کے سامنے برہان موجود تھا، ایک ایسا وجود جو کسی اور کو نظر نہیں آتا تھا، مگر عالیہ کے لیے وہ حقیقت تھا، ایک سچ جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اپنے ہاتھوں سے محسوس کر رہی تھی۔ برہان نے نرمی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور عالیہ کی پیشانی پر ایک مدھم لمس چھوڑ دیا۔ عالیہ، تم نہایت خوبصورت ہو، مگر تمہارے بال سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اس نے اپنی انگلیاں آہستگی سے عالیہ کے بالوں میں پھیری، جیسے وہ کسی نایاب خزانے کو چھو رہا ہو۔ عالیہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ ہٹایا اور شوخی سے بولی، اس کا مطلب تمہیں صرف میرے بالوں سے محبت ہے، مجھ سے نہیں؟ برہان مسکرا کر عالیہ کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ ارے نہیں عالیہ، انہی بالوں کی وجہ سے تو تم میری زندگی میں آئی ہو، ورنہ میرا دل تو کسی ویران بنجر زمین کی طرح بے رونق تھا۔ تم نے میرے دل میں محبت کا وہ جذبہ جگایا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تم میری دنیا میں آنے والی وہ پہلی لڑکی ہو جس نے میری روح کو ایک نئی خوشبو بخشی ہے، جس کے بغیر اب میرا وجود بے معنی سا لگتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر عالیہ کا دل ایک انجانے احساس سے دھڑک اٹھا۔ باہر کھڑی ماں کو عالیہ کی آواز تو واضح سنائی دے رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ بات کرنے والا کوئی اور نہیں تھا۔ وہ صرف عالیہ کی باتیں سن رہی تھی، برہان کی نہیں۔ ماں کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا عالیہ واقعی کسی غیر مرئی وجود کے زیر اثر آ چکی ہے، یا یہ سب اس کے دماغ کا کوئی کھیل ہے؟ یہ سوچ کر اس کے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی، اس کا دل بیٹھنے لگا۔ مجھے اس کے والد کو فوراً بتانا چاہیے، یہ معاملہ میرے قابو سے باہر ہو چکا ہے۔ وہ تیزی سے پلٹی اور کمرے کی طرف چل دی، لیکن ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو رہی تھی۔ اگر میں نے یہ بات کسی کو بتائی تو کیا عالیہ کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ اسے روک رہی تھی، لیکن اگر کسی نے اسے پاگل سمجھ لیا،
اگر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عالیہ پر آصف کا سایہ ہے تو کیا ہوگا؟ کہیں اس کی آنے والی زندگی میں کوئی مسئلے مسائل نہ کھڑے ہو جائیں۔ کمرے کے اندر برہان نے عالیہ کی تھوڑی کو نرمی سے چھوا اور مدھم لہجے میں کہا، عالیہ، میری دنیا میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں۔ تم وہ روشنی ہو جس نے میرے اندھیروں کو مٹا دیا ہے۔ عالیہ نے مسکرا کر نظریں جھکا لیں۔ اگر میں تمہاری دنیا میں نہ آتی تو کیا ہوتا؟ برہان کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک ابھری۔ پھر میں تمہیں خود اپنی دنیا میں لے آتا۔ یہ الفاظ سن کر عالیہ کے اندر ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ کیا واقعی میں کسی اور دنیا میں جا سکتی ہوں؟ اب تمہاری دنیا میں؟ دوسری طرف عالیہ کی ماں فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اب خاموش نہیں رہے گی۔ جیسے ہی اس کا شوہر گھر آئے گا وہ اسے سب کچھ بتا دے گی۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، لیکن عالیہ کی آنکھوں میں رات کے خواب اب تک بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بستر پر نیم دراز تھی، اس کے لمبے سیاہ بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں خوابناک تھیں۔ برہان کے لمس کی حدت اب بھی اس کی جلد پر تازہ تھی اور وہ اس لمحے کو بار بار اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ یہ محبت ہے یا جادو؟ یہ سوال کئی بار اس کے ذہن میں ابھرتا، لیکن ہر بار برہان کی نرم سرگوشیوں کے ساتھ یہ سوال تحلیل ہو جاتا۔ عالیہ، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو میرا راز کسی کو مت بتانا۔ میں تمہاری دنیا کا حصہ نہیں ہوں، اور اگر کسی نے میرے بارے میں جان لیا تو شاید مجھے تم سے دور ہونا پڑے۔ عامل، پیروں اور وظیفوں کے ذریعے لوگ مجھے تم سے دور کرنا چاہیں گے۔ وہ لوگ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ عالیہ، دروازہ کھولو۔ یہ حنا کی آواز تھی، اس کی بچپن کی دوست، اس کے ہر راز کی ساتھی۔ عالیہ کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ ہمیشہ اپنی دوست کے لیے دیوانہ وار بھاگتی تھی، لیکن آج اس کا دل کسی اور جذبے کی قید میں تھا۔ وہ بستر سے اٹھی، آہستہ سے دروازے تک گئی اور ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، حنا کی آنکھوں میں حیرت ابھر آئی۔ عالیہ کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ تھا، نہ زردی نہ سرخی، بلکہ ایک ایسا رنگ جو اندرونی کشمکش اور کسی غیر مرئی جذبے کا غماز تھا۔ عالیہ، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ حنا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگانا چاہا، مگر نہیں۔ عالیہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی، جیسے کوئی نادیدہ طاقت اسے اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دے رہی تھی۔ اس کے جسم پر ابھی تک برہان کی خوشبو تھی، اس کا لمس تھا، اور وہ اس لمس کو کسی بھی طرح مٹانا نہیں چاہتی تھی۔ حنا ساکت کھڑی رہ گئی۔ یہ تمہاری عادت نہیں تھی عالیہ؟ پہلے تو میں آتی تھی تو تم فوراً مجھے گلے لگا لیتی تھی، آج ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے تم مجھ سے دور جا رہی ہو؟ عالیہ نے زبردستی مسکراہٹ سجائی اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس میں آج بہت تھک گئی ہوں۔ حنا نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ عالیہ، مجھے لگ رہا ہے کہ تم کچھ چھپا رہی ہو۔ پہلے تو ہر بات مجھ سے شیئر کرتی تھی، پھر آج ایسی خاموشی کیوں؟ عالیہ نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائیں۔ اس کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ کیا وہ اپنی دوست کو سب کچھ بتا دے؟ لیکن پھر برہان کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔ یہ ہمارا راز ہے عالیہ، اگر تم نے یہ کسی کو بتایا تو لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، مجھے ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ یہ خیال آتے ہی عالیہ کا دل ڈوبنے لگا۔ نہیں، میں برہان کو کھو نہیں سکتی۔ اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی، شاید اسی لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں اب۔ حنا نے عالیہ کے ہاتھ تھام لیے۔ دیکھو عالیہ، اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ تمہارے چہرے کی چمک ماند پڑ گئی ہے، تمہاری آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ عالیہ کا دل چاہا کہ سب کچھ بتا دے، وہ حنا کو اپنے دل کا حال کہہ دے، وہ بتا دے کہ وہ ایک ایسے عشق میں گرفتار ہو چکی ہے جو انسانی نہیں بلکہ کسی اور دنیا کا ہے۔ لیکن اگر میں نے کچھ کہا تو برہان مجھ سے دور ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور نظریں چرائیں۔ نہیں حنا، کوئی بات نہیں، تمہیں بلا وجہ پریشانی ہو رہی ہے۔ حنا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جیسے وہاں سے سچ نکالنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن عالیہ کی خاموشی نے ایک دیوار بنا دی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہیں کسی بھی وقت مجھ سے بات کرنی ہو تو بس مجھے فون کر لینا۔ عالیہ نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن دل ہی دل میں وہ جانتی تھی کہ اب اس کے اور حنا کے بیچ ایک دراڑ آ چکی ہے، ایک ایسا راز جو اسے حنا سے ہمیشہ کے لیے دور لے جا سکتا تھا۔ حنا کچھ دیر بیٹھی،
پھر وہ چلی گئی۔ عالیہ نے دروازہ بند کیا اور وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے برہان کو بچا لیا، لیکن کیا میں نے اپنی دوستی کھو دی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں آیا، لیکن پھر جیسے ہی کمرے میں برہان کی مدھم سرگوشی گونجی، وہ سب کچھ بھول گئی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں عالیہ، ہمیشہ۔ وہ مسکرا دی۔ اب وہ جان چکی تھی کہ برہان سے جدائی ممکن نہیں تھی، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ اور پھر اگلے دن صبح کا وقت تھا، لیکن گھر کا ماحول بے حد سنجیدہ تھا۔ عالیہ کی ماں نے رات ہی کو اپنے شوہر کو تمام حقیقت بتا دی تھی، اور اب ناشتے کی میز پر ایک عجیب سی کشیدگی چھائی ہوئی تھی۔ عالیہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور اس کے والد کے تیور سخت تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا اضطراب تھا، جیسے وہ کسی بڑے فیصلے پر پہنچ چکے ہوں۔ عالیہ نوالا توڑ کر اپنے منہ میں رکھتی، لیکن وہ اسے چبانے کے بجائے بس گھور رہی تھی۔ ہر نوالا زہر لگ رہا تھا، جیسے یہ ناشتہ اس کے مقدر کے خلاف ہونے والی سازش کا حصہ ہو۔ عالیہ، بیٹا، تمہاری ماں نے جو کچھ مجھے بتایا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کا ذکر زیادہ ہو، لیکن میں تمہیں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں اب سیدھی راہ پہ آنا ہوگا۔ عالیہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے چمچ رکھ دیا اور چونک کر اپنے والد کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب بابا؟ اس کے والد نے گہری سانس لی اور انتہائی واضح الفاظ میں بولے، تمہاری کینیڈا والی پھپھو کا بیٹا، تمہارا کزن، اچھا کماتا ہے، اچھی فیملی سے ہے، اور تمہارے لیے سب سے بہترین انتخاب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب وہ پاکستان آئے تو ہم تمہاری اس سے منگنی طے کر دیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اس موقع پر ایصال ثواب کی نیت سے ایک تقریب بھی رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی یہ رشتہ بھی طے کر دیا جائے گا۔ ناشتہ کرتے ہوئے عالیہ کا دل جیسے بند ہو گیا۔ اس کے کانوں میں ایک زوردار دھماکہ سا ہوا اور وہ صدمے میں اپنے والد کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا؟ اس کا سانس رکنے لگا۔ بابا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے والد نے اب مزید سختی سے اسے دیکھا۔ یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سب بکواس بند کرو اور زندگی کی حقیقت کو سمجھو۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم نہیں جانتے کہ تمہارے ساتھ کیا چل رہا ہے؟ تمہیں کسی نادیدہ مخلوق کا خیال تنگ کر رہا ہے، اور ہم تمہیں اس شیطانی چکر سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ تمہاری ماں نے جو کچھ بتایا میں اس پر یقین نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اگر تمہاری زندگی کو بربادی سے بچانا ہے تو تمہاری جلد از جلد شادی ضروری ہے۔ عالیہ کے کانوں میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائی اور جلدی سے کرسی کھسکا کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں بابا، میں یہ رشتہ قبول نہیں کروں گی۔ اس کے والد کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھری۔ کیا کہا تم نے؟ تم میری بات کو ماننے سے انکار کر رہی ہو؟ عالیہ نے غصے میں سر ہلا دیا۔ ہاں، میں کسی سے شادی نہیں کر سکتی، میں برہان سے۔ یہ کہتے کہتے وہ رک گئی۔ فضا میں ایک خطرناک خاموشی چھا گئی تھی۔ اس کے والد کی مٹھیاں بھنج گئی۔ یہ نام میں آج کے بعد سننا نہیں چاہتا۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں کسی وہم یا کسی جنزادے کے ہاتھوں برباد ہونے دوں گا؟ عالیہ، میں تمہارا باپ ہوں، اور تمہاری عزت میری غیرت ہے۔ تمہاری شادی وہاں ہوگی جہاں میں کہوں گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ عالیہ کا سر چکرا گیا۔ وہ غصے سے کانپ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ کمزور پڑی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آپ یہ رشتہ نہیں کریں گے بابا؟ اس کی ماں گھبرا کر آگے بڑھی۔ عالیہ، بیٹا ضد مت کرو، تمہارے بابا جو کچھ کر رہے ہیں وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ عالیہ نے آنکھیں میچ لی، جیسے اندر ایک شدید جنگ چل رہی ہو۔ نہیں امی، آپ نے بابا کو میرے خلاف کیا، آپ نے زہر گھولا ان کے کانوں میں۔ آپ کو میری خوشی کی کوئی پرواہ نہیں، آپ نے میرا راز فاش کر دیا، اور اب جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ اس کی ماں کانپنے لگی۔ بیٹا ایسا مت کہو۔ لیکن عالیہ ایک دم کھڑی ہوئی اور زبردستی اپنی آنکھوں کے آنسو روک کر بولی، اب آپ بھی اس انجام کے لیے تیار رہیں امی، کیونکہ اب میں آپ سب کے لیے بدل چکی ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اگر آپ سب نے زبردستی کی تو میں آپ لوگوں کو کھو دوں گی، لیکن برہان کو نہیں کھو سکتی۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اس کی ماں سکتے میں تھی اور اس کے والد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ یہ لڑکی ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، اب مجھے سختی کرنی ہوگی۔ 2 دن تک عالیہ گھر والوں سے ناراض رہی۔ پھر اتوار کے دن عالیہ کے گھر میں پھپھو کے آنے کی خبر جیسے ہی پھیلی، اس کے ماں باپ کے چہرے پر خوشی اور امید کے رنگ نظر آنے لگے۔
وہ دونوں چاہتے تھے کہ عالیہ کی منگنی جلد از جلد طے ہو جائے تاکہ وہ برہان کے اثر سے نکل سکے۔ پھپھو کے ساتھ ان کا بیٹا عرفان بھی آیا تھا، ایک سنجیدہ اور باوقار نوجوان جو کینیڈا میں بزنس کرتا تھا۔ لیکن عالیہ کا دل ان سب باتوں سے بے نیاز تھا۔ اس کے چہرے پر بے پرواہی تھی، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ آنے والے وقت کے لیے پہلے سے تیار ہو۔ وہ جانتی تھی کہ برہان کسی کو بھی اسے چھیننے نہیں دے گا اور وہ ہر ممکن طریقے سے انہیں خوفزدہ کرے گا۔ پھپھو بڑی محبت سے عالیہ کے پاس آئیں، اس کی بلائیں لیں اور گلے لگایا۔ ماشاء اللہ، کتنی بڑی ہو گئی ہے میری عالیہ، اب تو تمہیں اپنے گھر کا کرنا ہے، عرفان بھی تمہیں بہت پسند کرتا ہے۔ عالیہ خاموشی سے مسکرا دی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ جانتی تھی کہ برہان دیکھ رہا ہوگا اور وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب باتیں مکمل ہو گئیں تو عرفان، جو عالیہ کو قریب سے جاننا چاہتا تھا، اس کے کمرے میں آیا۔ عالیہ دروازے کے قریب کھڑی تھی اور جیسے ہی عرفان نے اندر قدم رکھا، اچانک کمرے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ عرفان نے چیخ مار کر پیچھے دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ اچانک جیسے کسی نادیدہ قوت نے اسے پکڑا اور زور سے اچھال کر دیوار سے دے مارا۔ عرفان کراہتے ہوئے زمین پر گرا۔ عالیہ ایک طرف کھڑی یہ سب دیکھ کر ہنسنے لگی، جیسے یہ سب اس کے لیے کوئی تفریح ہو۔ کیا ہوا عرفان مائی ڈیئر، ڈر گئے؟ عرفان نے کانپتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کا پورا جسم سن ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی ماں کو آواز دی، امی چلے یہاں سے، یہ لڑکی آسیب زدہ ہے، ماموں ہمیں اپنی آسیب زدہ بیٹی تھوپ رہے تھے۔ پھپھو اور ان کے گھر والے خوفزدہ ہو گئے اور فوراً وہاں سے چلے گئے۔ عالیہ کے والد کا غصہ آسمان پر پہنچ چکا تھا لیکن وہ بے بس تھے۔ پھپھو کے جانے کے بعد عالیہ کے لیے ایک اور رشتہ آیا۔ اس بار لڑکے والے بہت مذہبی اور سمجھدار لوگ تھے، مگر جو ہی لڑکے نے عالیہ کو مسکرا کر دیکھا، اچانک اس کے جسم پر خوفناک خراشیں پڑنے لگیں، جیسے کسی نے تیز ناخن مارے ہوں۔ بچاؤ، یہاں کچھ ہے، مجھے چھوڑ دو۔ لڑکا چیختا ہوا بھاگ گیا اور اس کے والدین نے فوراً انکار کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور رشتہ آیا۔ اس بار دلہا جیسے ہی عالیہ کے قریب آیا، اس کے کان میں کسی نے سرگوشی کی، چلا جا ورنہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا۔ لڑکے نے پلٹ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ خوف کے مارے وہ پیچھے ہٹا اور اچانک لٹکتا ہوا فانوس اس کے سر پر گرنے لگا۔ وہ چیختا ہوا باہر بھاگا اور اس کا خاندان بھی ڈر کر انکار کر گیا۔ اب عالیہ کے والدین سخت پریشان ہو چکے تھے۔ ہر آنے والا رشتہ کسی نہ کسی اندیکھے عذاب کا شکار ہو رہا تھا اور عالیہ کو ہر بار فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ اب عالیہ کے والدین نے آخری حل نکالا۔ عالیہ، اگر برہان واقعی یہاں موجود ہے تو اسے کہو کہ وہ خود سامنے آ کر ہم سے بات کرے۔ عالیہ نے جب برہان سے یہ کہا تو وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میں ایک قید میں ہوں عالیہ، میں تب تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک کسی انسانی لڑکی کے وجود کو نہیں اپناتا۔ میرے والدین نے جنات کی دنیا سے بغاوت کی تھی اور انسانی دنیا میں پناہ لی تھی، اس لیے مجھ پر یہ سزا عائد کی گئی تھی۔ جب تک میں کسی انسانی لڑکی سے شادی نہیں کرتا، میں اپنا روپ نہیں بدل سکتا۔ عالیہ کے والدین کے پاس اب کوئی چارہ نہ تھا۔ اگر وہ واقعی اس سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے تو یہی آخری حل تھا۔ عالیہ نے اپنے والدین سے کہا کہ میں برہان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ وہ سمجھے تھے کہ شاید یہ عالیہ کے دماغ کی اختراع ہے اور جلد ہی وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے عالیہ کی بات مانی اور اس کا نکاح طے کر دیا۔ صوفے پر عالیہ دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر برہان صرف اسی کو نظر آ رہا تھا۔ باقی سب کے لیے وہ ایک خیالی وجود تھا، مگر مولوی صاحب کو اعتماد میں لے لیا گیا تھا۔ قبول ہے؟ عالیہ کی آنکھوں میں محبت کے چراغ جل اٹھے۔ قبول ہے۔ یہ سنتے ہی برہان کے گرد ایک روشنی سی پھیل گئی، جیسے اس کے وجود میں کوئی تبدیلی آ رہی ہو۔ عالیہ کے والدین سکتے میں تھے مگر وہ کچھ نہ کر سکے۔ نکاح مکمل ہوا اور عالیہ کو لگا جیسے اب وہ برہان کے مزید قریب ہو گئی ہے۔ عالیہ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند کر دیا۔ برہان، وہ دھیرے سے بولی اور اچانک وہ سامنے آ گیا، پہلے سے کہیں زیادہ حقیقی، زیادہ واضح۔ اب میں مکمل ہوں عالیہ، اب میں ہمیشہ کے لیے تمہارا ہوں۔ اس رات عالیہ نے پہلی بار برہان کو مکمل حقیقت میں محسوس کیا، جیسے وہ صرف ایک سایہ نہیں بلکہ مکمل انسان تھا۔ اگلی صبح عالیہ جب برہان کے ساتھ باہر آئی تو سب دنگ رہ گئے۔ برہان وہاں تھا، حقیقت میں ایک جیتا جاگتا انسان۔
اس کے والدین کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کسی وہم یا خیالی وجود کا حصہ نہیں تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ برہان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ عالیہ کا ہاتھ تھاما اور بولا، یہی میری سزا تھی اور یہی میری نجات۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔